بلانے سے مراد کیا ہے؟ کسی کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ روحانی مسئلہ درپیش ہے، اس کی روح کے ساتھ کوئی ایک ایکسٹرا چیز ہے، تو اس کو بلانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، رجوع غیب یا دعوت غیب. دعوت غیب میں دعوت غیب جو ہے سمپل استخارے کی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا. غیب سے بلانے کو دعوت غیب نہیں کہا جا سکتا. وہ رجوع کرنا، وہ جو ہے ایک پوچھنے کی بات ہے اور بتانے کی بات ہے. وہ جو ہے حاضری ہے اور ظاہر ہے. وہ ظاہر کی کیفیت میں آتا ہے یا کیا کہتے ہیں حاضر کی کیفیت میں. وہ یہ غیب اس کیفیت میں نہیں ہے، دعوت میں نہیں آتا. وہ نہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اس فارمیٹ میں نہیں آتا. وہ ایک الگ فارمیٹ ہے، یہ ایک الگ فارمیٹ ہے، سمجھ لیں. روحانیت میں ان تین چیزوں میں، چلو تیسری کو ہٹا لیتا ہوں، حالت غیب کو ہٹا لیتا ہوں، ان دونوں میں سے روحانیت میں کس چیز کی ترجیح رجوع فوکس کیا جاتا ہے؟ رجوع غیب پڑھنے کو. رجوع غیب خالی وظائف کو پڑھنے کو سب سے زیادہ جو ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کو، کسی بھی سلاسل عالیہ میں چلے جاؤ، کسی بھی، وہ ایک ہی چیز بولیں گے، پڑھنے کو. باقی اس کے علاوہ تو بعد میں سب، میں تو یہ کہوں گا کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. لیکن باقی جو سب سے زیادہ جو زور ہے وہ پڑھنے اور رجوع کے اوپر ہے، کہ رجوع غیب کیا جائے، کہ وظائف کیے جائے، پڑھا جائے. اچھا، وظائف، ورد، کوئی بھی چیز جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے آپ فرض عبادات سے ہٹ کے آپ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو. آپ اگر چاہتے ہو اللہ کے قریب ہونا، وہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے کے لیے نا. اور قریب ہوں، اور قریب ہوں میں، اور قریب ہوں، وہ فرض عبادت سے ہٹ کے. اچھا، ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جب بندہ اس چکر میں جاتا ہے کہ اللہ کے اور قریب ہو، پھر اس کی اپنی خواہش مرتی جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے، ڈیفرینشیٹ میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، مرتی جاتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ بس حالت میرا جو چاہے وہ ہو. حالانکہ وہ جائز رہا ہے اپنی پیار، محبت، عشق کی وجہ سے کہ میں اس کے اور قریب ہوں، بٹ اس اندر سے مرتا جاتا ہے. اس نیت ہے کہ بس میرا سب کچھ ختم، ابھی تو ہے میرا سب کچھ. اندر سے یہ حالت ہوتی ہے کہ معدے سے لے کر سب چیزیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ضم ہو جاتے ہو آپ. نہ کھانے کے رہتے ہو، نہ پینے کے رہتے ہو. ایک صاحب، میں نے پہلے بھی پروگرام نے کہا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآنی وظائف میں ترک جلالی، ترک جمالی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں نے چپ رہا، میں نے جواب اس کے علاوہ کون سا وظائف، پتہ نہیں وہ کون سا وظیفہ کر رہے تھے، واللہ عالم. قرآن کے علاوہ تو میرے کو نہیں سمجھ میں آتا کوئی اور وظیفے ہوں. احادیث مبارکہ کے کوئی فرمان کا وظیفہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ مجھے وہ بھی سمجھ، قرآن سے پاورفل وظیفہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جلالی اور جمالی اسی وجہ سے کرایا جاتا ہے، خود کیا جاتا ہے کہ آپ کا معدہ سٹیبل رہے، کیونکہ یہ معدے کو کھا جاتی ہے، سوچ کھا جاتی ہے آپ کی اپنی، کیونکہ سوچ آپ کی اپنی رہتی نہیں ہے، اس کے اندر روحانیت پرواز کرتی ہے، اور اس پرواز کی رفتار آپ کی سوچ ہے. سوچ کی سپیڈ پہ آپ ابھی آنکھ بند کرو، سوچو کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہو، آپ کو ایسا لگے گا کراچی میں بیٹھے ہو. روحانیت میں جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس طرح کی ہونا کہ پنکھوں سے آواز آ رہی ہے، اختر اٹھ جا، اختر اٹھ جا. بالکل، یہ میں مثال دے رہا ہوں پرانی اپنے والد صاحب کی. بالکل. تو یہ اس طرح کی چیزیں عام چیز ہے روحانیت میں. ہم ابھی جو موضوع ابھی چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تھوڑی سی اس کو بتاؤں آپ کو، ایک ویورز کے لیے بھی. یہ وہ باتیں شاہ صاحب، میں روحانی پروگرام جتنے بھی دیکھتا ہوں، ظاہر آپ بھی دیکھتے ہیں اور سارے ویورشپ دیکھتے ہیں، جتنی ڈیپلی ہم اس بات کو لے کر جاتے ہیں نا کہ ہم جیسے آنکھ بند کرنے کی، رجوع غیب ہر بندہ کر رہا ہے اپنے اپنے انداز سے، پر زیادہ تر ان باتوں کو پیچھے رکھ لیا جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو یہ مل گیا وہ چاہتا نہیں باہر جائے، ایک اس کی یہ بھی بڑی وجہ ہے. مطلب آپ نے جو جس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آج کل زیادہ چکر ہو گیا ہے نا، تو ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کا پورے سے بھرپور طریقے سے استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے. مین ہمارا جو فوکس بھی ہے اسی بات پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں 2 سال پہلے میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. ایک صاحب آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کہ میں نہیں مانتا کہ یہ بات یہاں ختم ہوگی. وہ بار بار کہتے تھے میں نہیں مانتا کہ یہ بات یہاں ختم ہو گئی. میں وظیفہ کرتا تھا، وہ سامنے بیٹھ کے کہتے تھے، کہتے میں نہیں مانتا کہ یہ بات یہاں ختم ہوگی، یہ باہر نکلے گی، یہ باہر نکلے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ باہر کیا، ندیم ملک آئے تو وہ باہر سے بالکل ہی باہر نکل گئی، یعنی کہ کنٹرول سے باہر نکل گئی. بالکل، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنٹرول میں آپ کے رہتی ہے چیزیں، اب وہ کنٹرول سے باہر والی سچویشن ہے. وظائف اپنی جگہ ہیں، سب کچھ وہی چیز ہے. میں ابھی بھی میں کیا کہتا ہوں آن ایئر کہہ رہا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں وہی پڑھتا ہوں جو اس وقت پڑھ رہا تھا، کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہا. کوئی بیچ میں وظائف چینج ہوتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ اکبر بھی دینی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس کا مقصد کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ اکبر دینے کی وجہ ہے کہ وظیفے جو ہیں افیکٹو ہوں، جن کو میں دوں تو وہ فیضیاب ہو سکیں، فائدہ ہو ان کو، یہ نہ ہو کہ وہ پڑھتے رہیں بولیں کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، مگر جو باقی پکے وظائف ہیں جن کا مجھے کیا کہتے ہیں اسے ابا کی طرف سے باقاعدہ گائیڈنس تھی کہ یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے پوری زندگی جب تک ڈیتھ،
وہ اس کے علاوہ میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہا, سب کچھ ویسا ہی ہے, صرف سراؤنڈنگ چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ وہ جو صاحب کہتے تھے کہ یہ میں نہیں مانتا یہ یہاں دب کے بیٹھے, یہ باہر نکلے گا, سسٹم چینج ہو گیا. اب یہ باہر سے مطلب سسٹم بالکل ہی چینج ہو گیا ہے. بالکل, ہم ہمارے ارادوں پہ یا ہماری سوچ پہ نہیں ہے. اب وہ سوچ کی بات نہیں رہی, اب وہ اللہ کی مشیت کے اوپر چلی گئی ہے کہ جو ہے اس کی طرف سے ہے, دیٹس اٹ. کھانے کو ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. میرے والد صاحب دیکھیں اس زمانے میں پرانی بات بتاؤں آپ کو, انگلینڈ کے اندر ہوتے تھے 60s میں, شادی شدہ تھے, میں پیدا نہیں ہوا تھا. کول ہوتا ہے نا گھر کے اندر, کول ڈلتا تھا, ہیٹنگ ویٹنگ کا کوئی سسٹم اس زمانے میں, ٹھنڈی بھی بہت ہوتی تھی. والد صاحب والدہ دونوں بتاتے مجھے, کہتے کھانا بھی اس کول کے اوپر پکتا تھا, یعنی کہ کچن وچن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کہ ٹھنڈ اتنی تھی. کہہ رہے کبھی کبھار ہانڈی میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ڈالنے کو, مگر میرے والد صاحب بیٹھ جاتے تھے کہ اللہ کی مشیت ہوگی بس. سبحان اللہ. کیونکہ یہ روحانیت کا کام ہے, اس کے اوپر اس کا یقین پیدا ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں لوگوں کو کہ میرے گھرانے کی چیز ہے یہ, ہم نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے. میں نے اپنے والد کو بیٹھ کے جو ہے کراچی والے گھر میں, مجھے یاد ہے 4:30 بجے میں اٹھا, چھوٹا سا تھا, میں اٹھا تو وہ بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں اسے, کپڑا ڈالتے تھے گرمی کے اندر, وہ ایک شال ہوتی تھی کوئی سی بھی شال, وہ ایسے رکھتے تھے اور وہ ایسے ایسے ہل رہے تھے, تسبیح جو ہے رکی ہوئی تھی, ایسے ایسے ہل رہے تھے. میں گیا, میں نے ہاتھ ہلایا, کندھا ہلایا, میں نے کہا یہ اوکے, میں چھوٹا سا تھا. انہوں نے پلک تک نہیں جھپکی نا, یعنی کہ یوں تک نہیں کیا نا, رکے بھی نہیں, یوں کرتے رہے. میں ڈر گیا, میں والدہ کے پاس گیا, میں نے کہا کہ سم تھنگ از رانگ ود ڈیڈ. کہتے یو گو ٹو سلیپ ہیئر, یو ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. وہ انگلش میں بات کرتی تھی نا, ایرانی تھی وہ, انگلش اور کیا کہتے ہیں اس کو فارسی میں بات کرتی تھی, اردو بہت ٹوٹی ہوئی. کہہ رہے یو ڈونٹ نو اینی تھنگ, یو جسٹ سلیپ ہیئر, یو ڈونٹ نو, از اوکے. بس میں سو گیا. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جب آپ گھر میں دیکھ رہے ہو نا, تو آپ کو باہر کیا نظر آئے گا پھر؟ ظاہر ہے کہ سامنے کی. اب آپ کیا بیٹھ کے روحانی پروگرام کس کا دیکھو گے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو باہر آنا آج کل کے دور میں, یہ انشاءاللہ جب کتاب لکھیں گے تو یہ سارے واقعات جو ہیں, ابھی کمپلیشن جو ہے شروع کر دی ہے, میرے کزن نے بھی شروع کی ہے, اس کے پاس جو مسودات تیار ہے, میں بھی کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ. ناظرین محترم جی, لائیو کالوں کا سلسلہ ہم نے بھی کھول دیا ہے. آپ کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میرا نام جوید ہے جی, میں شاہ جی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں کوئی شاہ جی کو پرائیویٹ گل پوچھنی ہے فقیری کے بارے. پرائیویٹ پوچھنی ہے تو دوسرے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں, وہ نوٹ کر لیں. نہیں یار, میں ویسے پوچھنی ہے شاہ جی, میں فقیری کی گل پوچھنی ہے, 2 منٹ گل کرنے کے کرا دیں, تیری بڑی مہربانی ہے. نہیں وہ اس کے لیے نام چاہیے نا, ڈیٹیل چاہیے. نہیں, میں اپنے بارے نہیں پوچھنی, میں صرف فقیری کے بارے پوچھنی بھی. شاہ جی میں 2 گلاں پوچھنی تو تسی پوچھتے منو کہ شاہ جی میں پوچھنا بھی شاہ جی فقیری کس طرح پیندی ہے, کتنا بندہ فقیری پاؤندا, کس طرح بندہ فقیری پا سکتا, اگر ایسے پانی تو کس طرح پا سکتے ہیں, یہ گلاں پوچھنی ہے یار. مجھے سمجھ بھی نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شاہ جی نال گل کر رہی ہوں کہ شاہ جی یہ فقیری کس طرح بندے نوں ملدی ہے, اگر لینی ہوگی تو کس طرح مل سکتی ہے. فقیری کس طرح لگتی ہے, فقیری کس طرح لگتی ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیں وہی بات ہے کہ کیا کہتے ہیں, وہ علی حیدر صاحب فرماتے تھے, اور وہ کہتے بھی تھے کہ شمع پہلے جلتی ہے, پروانہ بعد میں بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی لو اور چاہ پہ, بے شک, کہ آپ کہاں سے کیا چیز پکڑ سکتے. یعنی کہ یہ میں ایک بات بتا دوں, یہاں بہت سارے ویورز مجھے فون بھی کرتے ہیں اس بارے میں ایک بات بتا دوں, یہ میں بتا دوں کہ ٹی وی پہ دیکھ کے نہیں پکڑ سکتے آپ اس چیز کو. فقیری ٹی وی پہ دیکھ کے نہیں ملتی, یہ بالمشافہ آگے آمنے سامنے بیٹھ کے ملتی ہے. اس کے لیے لگن ہونی چاہیے, چاہ ہونی چاہیے, اور تیسری چیز یہ کہ جس کے پاس آپ بیٹھ اٹھ رہے ہو اس کو پتا ہو کہ اس آدمی کی شمع جلی ہے, کیونکہ وہ آدمی بھی شمع نہیں جلا سکتا, شمع کسی اور کی مرضی سے جلتی ہے. ادھر ایک نقطہ ہے, ہاں نقطہ کچھ اس قدر سمجھ میں ہے, جیسے میں اگر اپنی لائف پہ کسی کی بات نہیں کر رہا, ایک نظر دوڑاؤں نا, تو مجھے یہ پتہ ہے کہ تقریباً 70 سے 90% ایسے کام ہیں جو میری مرضی سے ہوئے ہی نہیں لائف میں, پوری لائف میں. ہر بندہ اپنے سسٹم میں اگر ایسے نظر دوڑائے تو اس کو محسوس ہوگا کہ جو میں جیسے میں سوچتا تھا نا 80% میرے یہ ایسے ہوئے نہیں. تو جب اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتے, تو اتنے بڑے معاملات خالق اس کو اپنی مرضی سے کرنے دے گا. اس کے لیے شمع جیسے آپ کہہ رہے ہیں, شمع جلتی ہے, ہے, راستہ بنتا ہے اس طرف کو, جس طرف راستہ بنتا ہے وہ اس طرف چلتا چلا جائے. بس جلدی سمجھے یا دیر میں سمجھے, یہ بات جلدی سمجھے دیر میں سمجھے, اشارے کنارے تھوڑے بہت سمجھ میں آنے چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے نا, وہی بات ہے. آپ یہاں سے لندن جانا چاہیں, اس نے بیچ میں ڈائیورجن کھڑی کر رکھی ہے. جو سارے راستے بند ہوں اور ایک راستہ نظر آ رہا ہو,
میں کسی کو یہ بات میں نے ابھی عنقریبی اپنے رشتہ دار کو کہی کہ جب سارے دروازے بند ہو ایک راستہ کھلا ہوا رہتا ہے ہمیشہ، وہ دعا کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ کیا کہتے ہیں جب سارے دروازے بند ہو اور ایک دروازہ نظر آئے کہ اس طرف جانا ہے تو پھر وہ اس طرف چل پڑے، وہ پھر حالت کی اس طرف چل پڑے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے بتاتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی اسے سکھاتا ہے، نہ یہ کوئی سیکھنے کی چیز ہے، نہ کچھ ہے، اس کے اندر خالصتاً عبادت کی چیز ہے۔ یہ عبادت اور ریاضت سے آتی ہے، وظائف و افکار سے، اور کسی چیز سے نہیں آتی ہے۔ بیت، ایک منٹ میں یہاں پہ ایک کلیئرفیکیشن کر دوں، بیت سے ہو سکتا ہے کوئی بہت پاورفل پیر ہو وہ کوئی چیز عنایت کر دے، مگر اس کے اندر یہ دیکھ لے کہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا روشنی ہو، خالی یہ عنایت کر دے کہ ٹھیک ہے تم یہ اسم ہر ایک کو دیا کرو، اچھا اسم کیا آپ بھی دے دو، اسم کسی کو پروڈیوسر بھی دے دے اسم کسی کو، بالکل، یعنی کہ یہ تو اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا روشنی ہو، روشنی سے مطلب وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو آگاہی ہو، ادروائز یہ کہ جس کو اشارہ کہتے ہیں، اشارے ہونا شروع ہو جائے۔ اشارہ از اے ٹیک آف، اٹس اے اسٹارٹ ٹورڈ سم ویئر، ٹھیک تو ہے، یہ چیز ہے، اشارے ہونے چاہیے۔ اشارے کے لیے جیسے آپ نے ابھی تفصیلاً بیان کیا، ایک سارے ڈور بند ہو اور ایک ڈور کھلا ملے، اس بات کی ہم انسان ہیں نا، انسان کی فطرت ہے، کہتے ہیں ویسے اشارت میں بتاتے ہیں کہ دل ہے، دل کے اپوزٹ جو ہے نفس ہے۔ ویسے تو ایزی بات کوئی بھی انسان کی سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آتی، زیادہ تر تو انسان وہ کہتے ہیں نا کہ سبق لیتا ہے، کچھ جو ہے پے کر کے لیتے ہیں، کچھ فری میں لیتے ہیں، یہ ایک عجیب سا سسٹم ہے۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ ٹی وی سے پکڑ نہیں انسان سکتا، ہاں ٹی وی سے نہیں پکڑ سکتا، یہ بالمشافہ ہوتا ہے، یہ بالمشافہ ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ وہ جو شفقت بھائی کہتے تھے کہ درویش کے سامنے سے تو گزرو ہی نہ، پیچھے سے گزرا کرو، اس طرح کی چیز ہے یہ، صحیح ہے، یعنی کہ یہ سامنے جانا بھی مسئلہ ہے اور پیچھے سے بھی جو ہے نا ایک پرابلم ہی ہے، تو دور رہتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ یہ اس طرح کی چیز ہے۔ یہ عنایت یا عطا یا یہ کہ شمع جلی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو ہی ہوتا ہے، اسے ڈائریکٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ کہ آپ کو مل گئی اور آپ نے پکڑ لی اور دیکھ لی اور کر لی۔ آج کل جو میرا سسٹم جو میں نے دیکھا نا، اگر پاکستان میں جیسے ہم رہتے ہیں ادھر تو ظاہر ہے کچھ تھے جو محنت کر گئے، اس کے بعد محنت کی طرف کوئی نہیں جا رہا، ایک نام پہ بیٹھی ہوئی ہے ساری دنیا، پڑھنے کا سسٹم نہیں ہے، پڑھنے کا سسٹم پڑھے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو صاف بات کروں، لوگ صرف وہ پہلی نسل کو جو ہو گیا اس کو دیکھ کے تو پیچھے بھی فالو کر رہے ہیں، پڑھے بغیر کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا اس چیز کو، یعنی کہ میرے ہو سکتا ہے ہوتا ہو، دیکھیں چیز یہ ہے کہ علم ہے، اللہ جس کو دے دے ایک رات میں سب دے دے، اس کا ایک وہ ہے، لیکن ویسے جو ہے آج کل کے دور میں جہاں تک میری نظر دوڑی ہے، جہاں تک میری جانکاری ہے، یہ جو ہے پڑھنے سے ہوتا ہے، اور عطا ہونے کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ آدمی جو ہے جب عطا ہو گئی ایک چیز اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ اور کرنے کی، وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ دل میں وہی چلنا ہے، دل میں وہی چلتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ نہ اس کو کوئی کھانے کا شوق رہتا ہے، نہ پینے کا شوق، نہ ریسٹورنٹوں میں بیٹھ کے گپے مارنے کا شوق، نہ شیشہ بار میں جانے کا شوق، اس کا ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ میں ہوں، اکیلا ہوں اور میرا رب میرے ساتھ ہو، بس، یعنی کہ میں پڑھوں۔ ٹھیک، شاہ صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ، کالر کو ان کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون سسٹر بات کر رہی ہیں؟ جی میں تسلیم بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہیلو جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، پورا نام بتا دیں۔ تسلیم اختر۔ اور والدہ کا نام؟ عظمت بی۔ عظمت بی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی نئے گھر میں موو ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہاں جیسے پلمبنگ کا کوئی سنک کا مسئلہ تھا، پانی گر گیا سارا، جیسے فلیٹ میں موو ہوئے ہیں اپنے بھائی کے گھر کے نزدیک، ٹھیک ہے، تو پہلے جو جس گھر میں رہتی تھی وہ نمبر 35 تھا، تو اس گھر کو تھوڑی مس کر رہی ہوں، کیونکہ اچھا تھا، یہ نہیں کہ سارا وقت وہاں پہ بھی اچھا تھا، پر میں بس جاننا چاہتی تھی کہ یہاں جو نمبر ہے 21 یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں تو آپ کو مزید گائیڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم باجی۔ ہلو جی میں جی السلام علیکم باجی۔ فون پکڑے رکھوں؟ ہاں فون پکڑے رکھے باجی، کچھ چیزیں پوچھنی ہیں مجھے۔ یہ بتائیں 35 میں کتنے عرصے رہے تھے آپ؟ 20 سال سے زیادہ۔ 20 ایئرز ابو، ٹھیک ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ عمر کتنی ہے باجی؟ شاید 25 ہو گئی ہوگی۔ آپ کی عمر جیسے کتنی؟ میں جیسے سوری آپ کی ایج کتنی ہے باجی؟ جی 40 کی ہو گئی ہوں۔ 40 کی؟ ہاں 41 ہونے والی ہوں۔ ٹھیک ہے۔
पहले महीने में। ये घर आपका है? जी, ये घर आपका अपना जैसे है? मम्मी का है ना, तो उनके ये साथ जो जैसे 21 लिया है ये आपका है या मम्मी का है? अच्छा, जैसे नाम जो है ना अभी मेरे नाम और मेरे भाई के नाम पे हाँ तो है। आपका घर हो गया ना, पहले भाई का के नाम घर तो था, ठीक है, भाई का वो भी हो मम्मी गया, के मगर नाम आपका था। भी है ना उतना ही। अगर वो हाफ है तो आप भी हाफ हो, ठीक है। हाँ, देखिए बाजी, थोड़ा सा जो है ना मसला ये है कि कोई ऐसी चीज़ इस घर में, अल्लाह ना करे, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़ा बहुत काम वाम होता है जब घर में शिफ्ट हो, थोड़ा बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टूट फूट भी होती है, ठीक है ना। लेकिन 35 का मसला ये है कि आपको क्योंकि वहाँ 20 साल रहे ना, थोड़ा यूज टू हो जाता है, ठीक है ना। हाँ। आफ्टर अ सर्टन एज ना 40 के बाद जो है कुछ आदमी, कुछ लोगों में ऐसे हो जाता है कि वो ये नहीं चाहते कोई चेंज आए, यानी कि कपड़े जहाँ रखते हैं वो चाहते हैं कपड़े वहाँ हो, पेन जिस जगह हो वो वहीं पे हो, यानी कि ये एक उम्र की बात होती है। यही प्रॉब्लम है। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है, हेलो। हाँ ठीक है। हाँ तो ये चीज़ है, तो बाकी ये कि कोई, आवाज कटके अब मैं ये जो बताऊं, आदतें आप बता रहे हैं ना कि जैसे ये वैसे ही मेरी आदतें जहाँ पे भी हाँ तो जाती हूँ वही ना, तो चेंज जो है ना वो आपको थोड़ा परेशानी हो रही है, बाकी देयर इज नथिंग रॉन्ग ना। पुराने वाले में था, पुराने वाले में ये मैं बता दूं कि अगर इबादत और रियाजत करेंगे तो आपको बेसिकली, यानी कि क्या कहते हैं उसे, जोर से बोले नहीं आ रही, हेलो अब आवाज आ रही है? आवाज टूट रही है। आवाज टूट रही है। मैं आपको पढ़ने को कुछ बता देता हूँ कि थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको, क्योंकि आवाज नहीं जा रही तो फायदा नहीं है कोई ना। हेलो। तो बेसिकली मैं अच्छा ही है घर, सिर्फ यही है कि नए घर में मूव हुए। ये दैट्स व्हाई देयर इज नो अदर रीजन। देखिए बताने को तो मैं कुछ भी बता दूं, लेकिन जो बात सच है वो ही मैं बोलूंगा कि कुरान रख के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देयर नथिंग रॉन्ग इन द हाउस, ठीक है बाजी। हाँ, जैसे वैसे जो उस घर में जो पुराने थे ना, पहले बहुत प्रॉब्लम हुई है। अभी समझो जैसे मेरे डैड भी फोत हो गए, 8 साल हो गए, उसी घर में फोत हुए थे, पिछले घर में। तो मेरे अपने जैसे पर्सनल सिचुएशन में बहुत जैसे प्रॉब्लम देखे हैं वहाँ पे। वो आपकी अपनी वजह, वो आपकी अपनी वजह से है, और ये पिछले जो है ना, ये आपने 2-3.5 साल से जो है ना थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम देख रहे थे, फ्रॉम द लास्ट 3.5 years। हाँ, वैसे ही मैं स्ट्रेस ही करती रहती हूँ ना। डॉक्टर से समझो रहता हूँ, डिप्रेशन भी है। बहुत सारे मसाइल और भी हैं, आपको खफगी भी रहती है, हर चीज़ की परेशान हाल भी रहते हैं, विदाउट एनी रीज़न थिंकिंग अबाउट समथिंग, बट देयर इज नथिंग देयर टू थिंक अबाउट, बट स्टिल यू विल बी थिंकिंग। हर काम में जल्दी भी होती है कि कल का काम आज, आज का अभी, अभी का मतलब देयर एंड देन, यानी कि ये तबीयत में है आपकी कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो इसको तो चेंज, यानी कि अगर करना चाहें कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट। यूर 40 माशाल्लाह, यू लिव योर ओन लाइफ अभी, ठीक है ना। अब एक काम करें, मैं पढ़ने को बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा पढ़ लें जी। अच्छा, ठीक है। और आप चारों कुल जो है ना 16 दफा रोजाना पानी पे दम करके ले लें, बस, और कुछ भी नहीं है। चारों को कितनी दफा? 16 दफा। 16। ये स्टार्ट फ्रॉम काफरून, फिनिश एट सूरह नास, सेम फॉर्मेशन एज इन द कुरान। हाँ, चारों जो कुल होते हैं कुरान में जैसे लिखे हैं उसी ऑर्डर में पढ़ूं? जी उसी ऑर्डर में, डोंट चेंज द ऑर्डर, अच्छा ठीक है ना। अच्छा। अगर मैं सही आवाज नहीं आ रही, मैं आपको जरूर एक बार फिर फोन या करूंगी। अगर कॉल करना चाहते हैं ना सिस्टर, तो आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर है प्री बुकिंग के नाम से, प्राइवेट आप बात कर हाँ सकते हैं। हाँ, वो मेरे पास है, पर ये पहली बार फोन किया है ना, जी नो प्रॉब्लम। और दरअसल मर्जी है आपकी। मैं एक और माजरत भी कर लूँ लोगों से, क्योंकि आजकल मसरूफियत है, 28 नियरली रेडी है। आज भी मेरे को भागना पड़ा शाम में, कल भी पता नहीं परसों, तो थोड़ा कॉलों में जो है ऊपर नीचे टाइमिंग की बात होगी, बट एवरीवन विल हैव टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। और आप सोचते होंगे कि 28 का मतलब क्या है? एक तो फिगर है 28, दूसरा उसकी रीज़न किबला शाह साहब के वालिद साहब जो शाह जी, वो उधर रहे हैं काफ़ी अरसा, तो वो 28 के नाम से मशहूर हो गया था, क्योंकि वो अदद की भी है। शाह साहब ने अपडेट भी किया है कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी 28 क्या है रूहानियत का, तो इस वजह से 28 आस्ताना है और उसका नंबर है। तो जब 28 का जिक्र हो तो समझ आइएगा कि आस्ताने की बात कर रहे हैं। शुक्रिया आपकी सुनने का बात। तो नेक्स्ट कॉलर की जानब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है हमारे साथ? मेरा नाम वकास है, मैं लुटन से बात कर रहा हूँ। वकास, अपने बारे में पूछना चाहते हैं? चलिए, मैं अपने वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। वाइफ के बारे में? किसके बारे में? अच्छा ठीक है, वाइफ नाम बताएंगे प्लीज? सोफिया कोसर।
ठीक है, और उनकी वालदा का? ताजीम अख्तर। ताजीम। जी। और अपना भी बता दें, और वालिद साहब का? वकास हुसैन। वालिद साहब का? गुलशन बेगम। अच्छा चलो गुलशन, चलो शाह साहब अगर वालिद का पूछना पड़ा तो पूछ लें। अस्सलाम बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपसे पहले भी बात हो चुकी है एक दफ़ा आई थिंक? नो, पहली दफ़ा। ओके, क्या मसला आ रहा है? वैसे वाइफ का बस ये पूछना था, जो भी काम उनका होता है ना वो बहुत हो जाता है लेकिन बहुत टाइम लगता है, तो इसके हवाले में कुछ पूछना था। शादी ठीक हो गई थी इनकी? जी। इन टाइम शादी हो गई थी? शादी में तो कोई मसला नहीं था ना? नहीं नहीं। बच्चे कितने हैं आपके? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं। शादी को कितना टाइम हो गया? 3 साल। 3 साल हो गए। बच्चे मिसकैरेज तो नहीं हुए, अल्लाह ना करे? नहीं नहीं। नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आ रही थिंक जी कि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, हर काम तो नहीं कह सकते। शादी टाइम पे हो गई, एवरीथिंग वाज गुड। आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज यस, वही मैं देख रहा हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? वकास हुसैन? जी। बचपन से यही नाम है या मोहम्मद वकास था पहले, या वकास अली, या कोई इस तरह की चीज़ हो? नहीं, सिर्फ वकास हुसैन। वकास हुसैन है। पासपोर्ट पे भी यही है? मेरे पास वकास हुसैन मारूफ। सॉरी? वकास हुसैन मारूफ। हाँ तो पूरा नाम बताओ ना, वही तो। हैव यू कम फ्रॉम अब्रॉड? No, I was born here. And your wife? From Pakistan. From Pakistan. She is the one who's from Pakistan. ठीक है। Are you two related? Yeah. From the mother's side? Yeah. वालदा हयात है आपकी? जी? Is your mother alive? Yes. Yeah. How old is she, mashallah sir? I'm not quite sure. She's, Does she live with you? yeah. Is she going to shift somewhere? No. Does she intend to go somewhere recently, like maybe going to someone's house to live or something, then come back or something? No, nothing like that. Nothing like that. Is she going to Pakistan? She already been. She's not gonna go now. Achha, when has she been? She went a couple of months ago. Okay. ठीक है। एक काम करें, वालदा का सदका दे दें ज़रा सा, जानदार का हो या तो मुर्गी या बकरा ना, ठीक है ना? अच्छा। और बाकी ये कि वाइफ का मैं एक बात बता दूं कि I'm happy to say, and for you it might be unfortunate, but the thing is that there's nothing wrong with her, ठीक है ना? The only thing is औलाद के हवाले से that might be a problem, but I can't check that on air, ठीक है ना? हाँ, बाकी ये कि I don't see any problem, ठीक है ना? थोड़ा सा गुस्से की कैफियत थोड़ी बहुत होगी, बट इट्स नॉट अ बिग इशू, यानी कि आई डोंट थिंक देयर इज अ, यानी कि जो आप सोच रहे हैं ना दिमाग में, पूछ ना लेना, क्योंकि प्रोड्यूसर उसी वक्त लाइन काटेगा, कैंची रखता है वो साथ, ठीक है ना? तो वो जो है वो हिल कट यू स्ट्रेट अवे। तो मैं वैसे बता दूं कि ज़्यादा, मैं एक और बात बता दूं, सब लोगों को ज़्यादा इन चक्करों में ना पड़ें, कुछ चीज़ें अल्लाह की मशीयत के ऊपर छोड़ दें, थोड़ा पढ़ लें तो ठीक है। इफ़ शी वांट्स शी कैन रीड समथिंग, आई विल गिव हर समथिंग कि रास्ता खुल जाए, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग। Okay. Yeah, there's nothing wrong, ठीक है ना? माशाल्लाह you're educated, you are born here, you should be bit more realistic, ठीक है ना? हाँ, उनको बोलें कि या वहाबो पढ़ें जी? या वहाबो 1400 times, that's it. या वहाबो या वहाबो 1400 times every day. every day, that she has to do. Is that for her? That's for her, yeah. Okay. ठीक है ना?
اور باقی یہ کہ زیادہ میں دوبارہ I'll tell you please listen to my advice, otherwise you will regret if you do something whatever. ٹھیک ہے نا, that's entirely up to you. Just be more realistic towards things. ٹھیک ہے نا. Okay, well, I'll give you a call on your other If you want to give me a call on the other number, that's okay. ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر جو ہے پری بکنگ کے وہ کر لیں آپ, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کرنے کا. دوسرے بھی کالر جو بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کچھ باتیں جو تھی شیخ صاحب اشارہ بھی کر رہے تھے کہ نہ پوچھیں, اس کی وجہ یہ ہے کال کاٹ دی جائے گی آپ. اور جبکہ ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. بالکل, میں اگر سچی بات بولیں ان کو کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی اولاد کے حوالے سے ہے مسئلہ, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ ڈاکٹروں سے رابطے میں رہے اور انہوں نے نہ بات کی, نہ میں آن ایئر بات کرتا ہوں, دیٹ از اے ڈفرینٹ. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی اللہ نہ کرے کوئی ایسا پرابلم نہیں. دیکھیں جو بات یہ روحانیت جو ہے نا ان چیزوں سے آگے کی چیز ہے. جو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ یہ آگے کی, روحانیت جو ہے نا, صوفیزم, تصوف, یہ ان چیزوں سے آگے کی چیز ہے. وہ چیزیں بہت نچلے لیول کی ہیں. وہ دے آر لائک اسکریچنگ یور نیلس, یعنی کہ آپ ناخون کھجاؤ تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی کچھ بھی نہیں ہوتا, فیلنگ تک نہیں ہوتی آپ کو کہ ناخون, یہ وہ ناخون کھجانے والی چیز ہے تصوف میں, اس طرح کی سوچ میں. ٹھیک ہے, آپ کسی پکے کے پاس چلے جاؤ, پکا اس کو کہتے ہیں کہ جو اس چیز کا باقاعدہ کمانڈ کنٹرول کرتا ہے, وہ بولے گا کیا پاگل پن والی بات کر رہے ہو, یہ اس کا کیا اوقات ہے. ہاں یہ یعنی کہ یہ سوچ سے باہر, یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, بس. جی نیکسٹ کالر کی جانب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی عمران صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تصیب بھائی آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ میری تو ٹھیک ہے, آپ کی ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سب کی ٹھیک ہوگی. پھر اگر شاعری سے بات کرا دیں. جی سراغ عمران بھائی, اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو میرے حساب سے پوری دنیا کی صحت ٹھیک ہے. شاہ جی گستاخی معاف, شاہ جی معافی چاہیے آپ سے, اور بس دعا چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ معافی کس چیز کی, ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ معافی دیں. ٹھیک ہے نا, کوئی غلطی کرو گے تو معاف کریں گے نا. شاہ جی بس پتہ ہے کیا, ہاں وہ بچہ ہوں نا آپ کا شاہ جی, بس وہ تو ٹھیک ہو, لیکن یہ مجھے بتاؤ ملاقات کب کر رہے ہو؟ شاہ جی بس دعا کر دیں. اب میں وہ سارا مسئلہ آپ کس سے بتاؤں شاہ جی, اب وہ مسئلہ خراب ہے لیکن اللہ پہ بڑا یقین ہے, انشاءاللہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. مسئلہ خراب ہو گیا ہے, کب سے خراب ہوا ہے؟ شاہ جی ویسا چھوڑ دیں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں, میں نے دیکھو اس دن بھی فون پہ کہا تھا کہ اگر آپ زیادہ وہ کرو گے جو چکر میں پڑ رہے تھے, میں نے کہا معاملات خراب ہو جائیں گے, میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس دن. ٹھیک ہے نا. شاہ جی ایک شوق تھا نا, وہ اتر گیا بس. ہاں تو بہت اتر گیا, تو اب یہ کہ وہ جب اتر گیا ہے نا تو پھر اب یہ کہ بھگتو بھی ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا, لیکن فکر نہ کرو, میں بیٹھا ہوں تو مجھے کل ول فون کرنا دن میں. ٹھیک ہے نا, یہ میں خود ہی کروں گا. شاہ جی میرے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی وائف سے آپ کی شکایت کروں, باجی سے شکایت کرتا ہوں, وہی ٹانگ کھینچ سکتی ہے آپ کی, میرے تو بس کا کام نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. شاہ جی بس خالی معاف کر دینا, میرا سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا, میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے, میں تو بات ہی نہیں ہوئی ہے میرے سے تو. ٹھیک ہے نا. شاہ جی آپ صرف بس معاف کر دیں گے نا تو شاہ جی اللہ تعالیٰ سب کچھ سیدھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے بھائی, میں کیسے معاف کروں. ٹھیک ہے نا, میری تو ذات کچھ بھی نہیں ہے, اور مجھے کل فون کرنا دن میں. ٹھیک ہے نا عمران. اوکے پھر, اوکے, خدا حافظ. اوکے عمران صاحب, تو میں لکھ رہا تھا پیپر پہ کہ عمران صاحب ٹھیک ہیں تو پوری دنیا کے لوگ ٹھیک ہیں, تو ہم تو فرسٹ کلاس ہیں آپ کے سامنے ہیں. کیونکہ یہ جو اس دن ان کا فون آیا تھا 2 ہفتے پہلے, میں نے ان کو سمجھایا کہ اس کے چکر میں نہ پڑ, یہ کچھ اور چکر میں پڑ رہے تھے. میں نے کہا اس میں نقصان ہو جائے گا, کام سارا خراب ہو جائے گا. بالکل, بس وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تو اپنی سائنس کی, تو پھر وہ کہہ رہا میرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے اپنے روحانیت کا جو سب سے بیس ہے نا, وہ آپ کا عمل ہے. آپ کیا کرتے ہو اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے, آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو پکارتے ہیں, اس کو پکارتے ہیں. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہو. کچھ نہ کرو تو اللہ کو کیا بھائی, وہی تو اس نے تو وہ الگ چیز ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے, غیب سے وہ مدد کرے اپنی مرضی سے, ڈیفرنٹ چیز. وہ تو کرتا ہے شاہ صاحب, رزق نہیں دے رہا. ہاں رزق دے رہا ہے, بغیر پوچھے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وعدے کیے ہیں اس نے, ہر چیز میں مدد کر رہا ہے. سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ بغیر وجہ سے کر رہے ہیں, تو جب پکاریں گے پھر وہ کیا کرے. بس وہ یہ سمجھ میں نہیں آتی, ہماری بات کون سمجھے. وہی بات, تو ڈائلاگ آتا ہے دماغ میں آپ کا, جیسے میں کہتا ہوں ڈائلاگ کہہ رہا ہوں, بٹ الفاظ آپ کے شاہ جی کے اور آپ کے کہ ہماری بات کون سمجھے. تو واقعی کون سمجھے, پر چلو
انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے جو حضرات سن بھی رہے ہیں اور شاہ صاحب کے عقیدت مند ہیں بڑی دور دور سے. تو میں ایک بات پھر رپیٹ کرتا چلوں کہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ 28 جیسے میں نے کہا آستانہ ہے تو اس کا ٹائم نزدیک آ گیا ہے انشاءاللہ مکمل ہونے کا, کیونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ کافی دیر سے شاہ صاحب نے بہت لوگ پائل اپ ہو گئے ہیں, اتنا کیوں ویٹنگ لسٹ بن گئی ہے باقاعدہ 4 ویک کی. میں آج حساب لگا رہا تھا 4 ویکس کی ویٹنگ لسٹ ہے میرے پاس. ہاں تو اس وجہ سے میں اس لیے معذرت خواہ بھی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ویٹ کرنا. ابھی تو خیر وہ ہاتھ ہی چلا گیا, بس ابھی تو کام پیچھے رہا نہیں کوئی اتنا نا. تو انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے کوشش کریں گے یہ راستے مٹانے کی, اور جیسے بھی سسٹم بنا انشاءاللہ بنائیں گے. یہ سب ایک طریقہ کار ہے, جیسے ہم جو 28 میں آپ جو ہے بن رہا ہے موو ہوں گے, جیسے سسٹر کا کال ہے اس نے نمبر 35 تھا غالباً پہلے, تو 21 میں وہ موو ہو یا 12 میں ایسا کچھ تھا. تو گھر میں موو ہونے کے لیے بیسٹ آئیڈیا کیا ہے؟ سب سے پہلے گھر کے اندر سب سے پہلے قرآن جانا چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, قرآن جانا چاہیے. بھلے وہاں قرآن جو ہے نا کسی نے اگر رکھ کے گیا ہوا ہے کوئی پرانا, اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے رکھ کے گیا, پھر بھی آپ کے گھر سے قرآن جانا چاہیے. یا تو آپ کا اپنا گھر ہو, پہلے سے قرآن آپ کے والد صاحب, جیسے ہمارے پاس تو قرآن ہے, ہمارے ایک نہیں قرآن ہی قرآن ہے, پتہ نہیں دنیا جہاں کے قرآن ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کا قرآن ہمارے پاس نہ ہو. اچھا, ایک قرآن تو ایسا ہے کہ وہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے, جو ڈاکٹر صاحب کو بھی گفٹ کیا تھا, مقبول ملک کو بھی گفٹ کیا تھا میرے والد صاحب نے. وہ 4-5 قرآن ہاتھ آ گئے تھے, میرے خیال سے 7 قرآن آئے تھے. ایک میرے بھائی کے پاس ہے, ایک میرے پاس بھی ہے, ایک اور ہے پتہ نہیں کس کو دیا تھا. لیکن اس طرح کے سونے کے پانی سے لکھے ہوئے باقاعدہ جو ہے وہ جو ہے قرآن ہے تاج کمپنی کے. وہ جو ہے قرآن سب سے پہلے جائے, اور صدقہ ضرور دیا جائے, جاندار کا صدقہ ہو یا تو مرغی ہو یا بکرا, کہ کوئی بھی آفت بلا سے مطلب ادھر ہے تو پاکستان میں بلا سے مطلب دونوں طرف کی بلائوں کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں برائی بھی اور وہ دوسری چیز بھی, جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں آن ایئر ہوں تو میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں کہ دونوں چیزوں کے لیے وہ پاکستان میں دے دیں. ہاں مطلب ادھر ہے تو یہاں تو دیکھیں پیٹ بھرے ہوئے ہیں, صاف بات میں کروں گا, ٹھیک ہے نا, پیٹ بھرے ہوئے, پاکستان ہی میں دیے جائیں, جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کی حد تک ہو. ٹھیک ہے جی. ناظرین محترم ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی زید صاحب, ہمارے پروڈیوسر صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ آپ پروڈیوسر صاحب سے ذرا کوئی آرام سے بات کریں. پروڈیوسر جو پروڈیوسر ریکویسٹ کیا پلیز یار, کال کا بولتے ہیں, وہ بول رہے تھے آپ ٹی وی کا آواز کھول دیں گے. میں نے بولا بھائی نہیں کھولوں گا, بند ہے اور بند ہی رہے گا, تو آپ کی مہربانی ہوگی پلیز آپ. ہاں پلیز کا لفظ استعمال کریں, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پروڈیوسر ہیں یہ سب سے سخت پروڈیوسر ہیں ہمارے, اور ہاں بہت اچھے ہیں. اور پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ پروگرام کا روح رواں ہوتا ہے. پروڈیوسر کو پتہ نہیں ہے ادھر اٹلی میں ہمارے کتنے دوست ہیں جو آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے کتنا ٹائم جاگتے رہتے ہیں, اور ہم آپ کا پروگرام بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. آپ اور شاہ صاحب جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا, تو دن میں ہم ان کا تبصرہ بھی ان پہ کرتے ہیں. اور آپ کا پروگرام یقین جانے بہت ہی اچھا پروگرام ہے, اور ہم بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں, بہت ہی شوق سے. شکریہ جی, آپ کی محبت کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور بات کوئی کہنا چاہیں یا کرنا چاہیں؟ بس یہ آپ کی مہربانی ہے جو پروڈیوسر کی, تو میں بہت زیادہ مہربانی سمجھتا ہوں جنہوں نے یہ کال لگا. سوری بھی کر لیں پروڈیوسر صاحب کو, کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ سوری نہیں کروایا. نہیں, ہم تو سوری بھی کرتے ہیں, اور کوئی ہم نے تو غلط لفظ نہیں بولا, قسم سے صرف اتنا بولا پلیز یار مہربانی آپ کی سال. میرے پاس شکایت ہے, تو میں نے کہا پوچھنا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہی ڈسکس کرنا ہوتا ہے نا, کوئی جو بھی ہو دعا کر دے, ایسا کرے ایسا کرے. تو ہم نے بولا چلو ہم آپ نہیں گائیں گے تو ہم دن کو تسی کو بولے گا ہمارا یہ مسئلہ یہ, پھر جی میرا خیال ہے پروڈیوسر شاید ان کو برا لگا. ٹھیک ہے, تو ہم پھر بھی ان سے سوری کرتے ہیں اگر ان کو نہیں. انشاءاللہ شاہ صاحب سے دعا کے لیے بھی کہتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کی حاضری بھی ہوگی, سلام دعا بھی ہو گئی, آپ کا شکریہ بھی. آپ اٹلی میں بیٹھ کے پروگرام ہمارا دیکھتے ہیں اور سب اس پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں. عموماً تو سیاسی پروگراموں پہ ڈسکس ہوتا ہے, پر ہمارے اس طرح کے روحانی پروگرام پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں, اور بڑے شوق سے. اس ٹائم 1 گھنٹے کا بھی فرق ہے, تو آپ تو بیسکلی صبح کے بج رہے ہیں, اتنا بہت لیٹ ہو چکا ہے. تو آپ کا شکریہ, ہم تو یہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ جی.
دیکھیں ایسے بھی ہمارے ویورشپ ہیں جو صرف اور صرف یہ بات ہمیں بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹلی میں، ملاقات آپ سے ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہماری توجہ یا کہیں ہٹ نہ جائے کہ اتنا لیٹ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ہم جو ہے ٹاپک کوئی ہلکے سے رکھیں یا ٹاپک ایسے رکھیں جو عام ہیں یا جو ہے وہ آلریڈی لوگ بہت باتیں ان ٹاپک پہ کر چکے ہیں. نہیں، وہ ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ ہم ٹائم نکال کے یورپ کنٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو، پر ٹائم نکال کے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں کچھ اس سے. اور سیکھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، جیسے میں سوال کرتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب سے، قبلہ شاہ صاحب جواب دیتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا ایک پروسیجر ہے. ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اور یہ سینہ بسینہ آ رہی ہے. ٹاپک ایسے ہیں کہ یہ ٹاپک پہ میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی اور پروگرام ہو اس پلیٹ فارم سے یا کسی اور چینل پہ بھی. دس از ایکسکلوسیولی ٹورڈز ڈی ایم. بے شک یہ پروگرام اس طرح کا اتنا ان ڈیپتھ صوفیزم، تصوف پہ اور روحانیت پہ وہ باتیں باقاعدہ، یعنی کہ اگر یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، سنیں، شروع کے 10-15 منٹ 20 منٹ بات کرتے ہیں ہم، اسی کے اندر تمام چیزوں کا نچوڑ جو ہے وہ اس کے اندر ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ یوں ہے. یعنی کہ آدمی کو اگر یہ راستہ پکڑنا ہو وہ پروگرام دیکھتا رہے، یعنی کہ شروع سے دیکھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی کہ میں یہی کہتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے تھوڑا بہت نو ہاؤ ہو کہ کون سا پھل کھانے جا رہا ہے، بس کون سا پھل کھانے جا رہا ہے. بے شک اتنی نالج ہر شخص کو ہونا چاہیے. تو نیکسٹ کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنے بارے میں پوچھنا چاہیں گے یا کسی اور کے بارے میں؟ ہاں جی، میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بیٹے کا نام بتائیں گے؟ ہاں، عمران عطا باغ. عمران عطا. جی عمران عطا باغ. بعد. جی عمران عطا باغ. عطا باغ، ٹھیک ہے، باغ. جی. والد صاحب کا؟ ولایت حسین باغ. ولایت حسین باغ. جی ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، فیوچر کے بارے میں جی بولیں. شاہ صاحب سے بات کریں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی ان کے والد صاحب گرم مزاج تھے؟ ہاں اتنے نہیں. لیکن جلال ہے ان کے، یعنی کہ چہرے پہ جیسے ہوتا ہے نا، یعنی کہ جلال والے سچویشن ہے. جب بات کرتے ہیں تو کوئی ٹک نہیں سکتا ہے ان کے سامنے. نہیں ایسے تو نہیں ہے. ٹھنڈے مزاج کے ہیں یہ. پورا نام کیا ہے ان کا؟ ولایت حسین. ہاں جی، ولایت حسین باغ. اچھا، ان کی والدہ کا نام بتائیں. اس کا نام تھا حاجن حسین بی بی. حاجن حسین بی بی. جی. اور بیٹے کا نام بتائیں ان کے؟ عمران. عمران عطا باغ. اچھا، آپ کا اپنا نام بتائیں. میرا نام رضیہ. جو آپ نے پہلے مجھے بتایا تھا، آپ بلکیس فاطمہ رکھنا اپنا نام. اچھا وہ ہیں یہ، ٹھیک ہے. جی. کیا مسئلہ ہے عمران کو باجی؟ بس میں اس کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا تھا. فیوچر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فضل کرے. عمران عطا نام ہے نا اس کا؟ عمران عطا باغ. اس کے فیوچر کے بارے میں. اور جب بھی کا میرا چھوٹا بیٹا آف کا ہے نا، وہ بہت کوائٹ رہتا ہے، چپ رہتا ہے. ابھی مجھے اس کا بھی فکر بہت رہتا ہے. کون یہ چپ رہتا ہے یا چھوٹا بیٹا؟ نہیں، چھوٹا بیٹا تو میرا فوت ہو گیا. اچھا. جی ہاں، یہ بڑا بیٹا چپ رہتا ہے. بس نا مجھے ابھی اس کا اتنا فکر رہتا ہے. عمر کتنی ہے اس کی؟ شادی بھی کی ہے، 3 سال ہوں گے. عمر کتنی ہے اس کی؟ بچی ہے تو میں سوچتی کہ چل اللہ میاں ایک بیٹا دے دے، بیٹا جلدی ہو جائے تو ٹھیک ہے. یہ عمر کتنی ہے باجی اس کی؟ ابھی اس کی ماشاءاللہ 40 سال کا ہو جائے گا. باجی پہلے بھی آپ کو پڑھنے کا کچھ بتا رکھا ہے، کیا پڑھنے کو بتا؟ جی آپ نے مجھے دیا تھا بسم اللہ 1100 دفعہ اور یا لطیف 1400 دفعہ. اس کے ساتھ جو ہے نا، جی یا ذوالجلال والاکرام پڑھا کریں. ٹھیک ہے. کتنی دفعہ؟ کون سے ٹائم؟ یہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، 1100 دفعہ. ٹھیک ہے. کوئی نماز کے ساتھ؟ کسی بھی نماز کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کا پانی دم کر کے اس کو دیں. اچھا، ویسے تو ٹھیک ہے نا؟
वैसे ठीक है माशाल्लाह से, कोई ऐसा देखें चीज़ ये है कि कारोबार में भी बहुत फिक्र रखता है वो। अल्लाह ताला फजल करेगा, इसके पैसे बहुत फंसे हुए हैं बाहर इधर उधर ना, तो ये पढ़ें तो अल्लाह ताला फजल करेगा कि पैसे आएंगे तो फिर कारोबार में भी बरकत पैदा होगी। हाँ जी, मैं बस यही बोलती थी जरा दुआ करना इसके कारोबार में। मैं इंशाल्लाह मौला पंजतन पाक की बारगाह में लाजमी दुआ करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा। शाह साहब, मैं अपने हस्बैंड के बारे में भी पूछना है प्लीज। हाँ, हस्बैंड का देखें, हस्बैंड का ये मुझे बताएं कि इनको घर में कोई और नाम से बुलाते हैं या कोई बाद में नाम चेंज हाँ हाँ हाँ, इसको बाहर, इसका असली नाम तो वलायत हुसैन है ना, तो बाहर के इसको बोलते चार्ली। चार्ली जी, बाहर के लोग निकनेम। ये शौकीन मिजाज में है जी, मगर इसकी हेल्थ भी नहीं ठीक इतनी रहती। हेल्थ तो लाजमी सी चीज़ है, हरकतें इनकी थोड़े से ऐसे ऊपर नीचे रहे हैं तो फिर हरकत वो जो है इनकी सेहत का तो मसला बनेगा। पेट नहीं ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं मगर मैं मेहनत नहीं। डायबिटिक वगैरह तो नहीं है ना, अल्लाह ना करे? जी, डायबिटिक वगैरह तो नहीं है ना? हाँ है, डायबिटिक है। अच्छा, डायबिटिक भी हो गए हैं, वो हो गए तो जी, डॉक्टरों हाँ। से राब्ते में रहें बाजी, क्योंकि इनको तो हाँ, डॉक्टर के पास तो जाते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। शादी एक ही है आपसे? जी, शादी एक ही है आपसे? शादी मेरे साथ एक ही है। हाँ, नहीं कहीं और तो नहीं की हुई शादी? 40 साल हो गए। हाँ, नहीं कहीं और तो नहीं की हुई शादी, ये पूछ रहा हूँ। किसकी? ईश्वर की? मेरे हस्बैंड की? जी। नहीं, और कोई शादी नहीं होती। ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कोई शादी नहीं। हाइट लंबी है इसकी? नहीं, इतनी तो नहीं, ठीक ही है। दरमियाना है, छोटा नहीं है लेकिन? नहीं नहीं, छोटा नहीं जी, नहीं, दरमियाना ही है। गाड़ी तेज चलाते हैं अगर चलाते हैं तो? हाँ, गाड़ी माशाल्लाह ठीक चलाते हैं। तेज चलाते हैं जी। मौसीकी के भी शौकीन है? बहुत। हाँ। जी जी। इनको पिछले कोई कहीं से कोई इनाम भी मिला है, कहीं से कोई बोनस या कोई इनाम, कोई कुछ जैसे कि आई डोंट नो कोई लमसम चीज़ या कोई पैसे मिले हों या कोई गाड़ी मिली हो? नहीं, पैसे तो कहीं नहीं मिले कुछ। वैसे इन लोगों को बहुत शौक था वो म्यूजिक का। हाँ, कहीं से कोई गिफ्ट मिला हो किसी चीज़ का अभी अनकरीब में? नहीं, कुछ नहीं मिला शाह साहब, कुछ नहीं, मगर इन्होंने तो गवाया ही है। गवाया तो इन्होंने बहुत है, इन्होंने दोस्त यार ही बनाए बस, और कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने ज़िंदगी में। हाँ, बस ताल्लुकात ही हैं बस, और तो कुछ भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में। जी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करें कहीं से कुछ आने वाला है इनके पास। मैं ये नहीं बता सकता क्या चीज़ आने वाली है, बट इट्स एक्सपेक्टेड वेरी सून। अच्छा, शाह साहब मेरे इमरान का मुझे बता दो, मुझे इसका बहुत फिक्र इमरान का है। ठीक है, मैंने पढ़ने को बता दिया, अल्लाह ताला फजल करेगा, देयर इज़ नथिंग टू वरी, ठीक है ना? आलिमुल गैब एक बात याद रखें, वो अल्लाह की ज़ात जानती है, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ऑन एयर भी बैठे हुए, ठीक है ना? जब आपके शौहर के बारे में जब नाम डिटर्मिन हो गया तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहा, तो इसका मतलब मुझे कुछ चीज़ें पता हैं, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये पढ़ें तो अल्लाह ताला फजल करेगा, ठीक है बाजी? अच्छा शाह साहब, एक प्लीज एक और बात बता दें, मेरा घर ठीक है, नंबर इसका? घर पहले बात हो चुकी है बाजी हमारी उस बारे में, घर ठीक है आपका, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है सिस्टर, घर चेंज ना करूं? थैंक यू वेरी मच सिस्टर, क्योंकि ये है कि फिर दूसरे लोगों को भी काले लेनी होती है तो फिर बात भी बीच में करनी होती है। जैसा नाम, जैसे और नाम है एक, मिसाल के तौर पे नाम बंदे का है, जैसे चार्ली रखा हुआ है, नाम का इफेक्ट होता है? अदद लड़ता है ना, एक नाम के ऊपर दूसरा नाम अदद लड़ता है, उसको कहते हैं अदद लड़ता है। अच्छा, अदद लड़ता है। बार बार पुकारने से लाजमी नहीं है हकीका दिया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आधी चीज़ बताता हूँ, आधी चीज़ अपने पास रखता हूँ, अदद के हवाले से, इल्मुल अदाद के हवाले से। वो जो है क्या कहते हैं, अदद लड़ता है, और बार बार पुकारने से भी तब्दीली आती है। और एक और जगह है कि एक और तरीका है, अगर हकीका नहीं दे सके नए नाम का, उसका एक तरीका है लिखने का, वो तरीका भी हमें पता है, लेकिन वो भी नहीं बताते हम ऑन एयर, वो ऑफ एयर ही जो है कि ये वो बातें जो हमारे ख़ानदानी राज हैं। हाँ, क्योंकि ये यावर हुसैन साहब जो थे, जो वालिद साहब के कज़न थे, उनको डायरेक्ट था ये इल्मुल आदात का जो इल्म था, जो हमने पहले प्रोग्राम में कहा था, तो वो जो है वो वालिद साहब को कहते थे कि क्या कहते हैं उसे, मैं कह रहे हैं कि मैं
عدد بولنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں، اور میرے پاس ایسی شکل چیز تک ہے وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عدد یہ ہے. یہ اتنی مہارت تھی ان کو، یعنی کہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کا عدد یہ ہے. نام وام بہت بات کی بات ہے. کہتے تھے اتنی مہارت ہے مگر کچھ بنتا نہیں ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے. کہہ رہے اختر بھائی آپ کیا ایسا کرتے ہو؟ کہہ رہے میں نے اپنی زبان سے اتنا اللہ کو پکارا ہے کہ جو کہتا ہوں وہ پورا کر دیتا ہوں. پورا میرے کرتا ہے، والد صاحب سبحان نے یہ اللہ. جواب کیا دیا. بات ہے، کیا بات ہے. جی ناظرین وہ تو نیکسٹ کالر کی جانب جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 13 ڈیٹ آف برتھ نہیں مجھے ابھی چاہیے، مجھے نام چاہیے پہلے. مطہر محمود. سوری مطہر محمود. مطہر مطہر محمود مطہر محمود. ٹھیک ہے محمود. ہاں جی. تو والد صاحب کا 2 منٹ. ناصر محمود. ناصر محمود. ہاں جی. مسئلہ کیا ہے جی ویسے وہ پڑھ رہا ہے یونی میں، اس کے مستقبل کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اس کے ڈیڈی ابھی وہ 5 سال کا تھا جب فوت ہو گئے تھے، تو میں نے اس کو پالا کیا، تو اب میں چاہتی ہوں کہ اس کا مستقبل کا پوچھوں کہ کیا ہے. السلام علیکم باجی. باجی دیکھیں آپ کا جو لڑکا ہے نا جی یہ اس کے اندر ایک عجیب سی کوالٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ کوالٹی. جی یعنی کہ اگر 5 لڑکے ہیں یہ ان کو لیڈ کرے گا آگے، اگر 50 لڑکے ہیں ان کو لیڈ کرے گا. یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے. اس کو بولیں کہ اگر جا سکے تو پالیٹکس میں چلا جائے، ٹھیک ہے نا، مرضی ہے آگے واللہ عالم، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ایسا ہے کہ رونق ہے محفل کی یہ لڑکا. ہاں جی رونق جیسے نہیں ہوتا محفل کی، ایک آدمی اگر یہ نہیں ہے تو لوگ پوچھتے کہ کہاں ہے کہاں ہے، اس طرح کی کیفیت ہے اس کی. ہاں جی. ہاں تو یہ جو ہے اس کو لیڈرشپ کوالٹیز کہتے ہیں کہ اس عدد کے اندر یہ کیفیت ہے، یہ ایک ٹھیک ہے نا، کوالٹی کہہ لیں یا کیفیت. تو میں اس کو کہاں بھیجوں گی؟ نہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو پڑھ لکھ رہا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. باقی ایوری تھنگ لکس گڈ. مگر میں ایک بات یہاں بتا دوں کہ پچھلے سمجھیے بات آپ کی، اور 21 سال کا ہے، تو مطلب اس کا آئندہ جو فیچر ہے وہ کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. 6 مہینے پہلے جو ہے کچھ چینجز آئی تھی اس کی لائف میں. ہم ٹاکنگ اباؤٹ مارچ اپریل کی بات، اس سے پہلے میں بیمار تھی. ہاں کیا تھا؟ میں بیمار تھی. اچھا آپ بیمار تھے، کافی پریشان رہا ہے ان دنوں یہ. جی کافی پریشان. ہاں ویری اپسیٹ as well. ٹھیک ہے. ہاں جی. آپ کا نام کیا ہے باجی؟ فردوس محمود. آپ نے کافی ٹف لائف گزاری ہے. جی ساری عمر ایسے ہی گزار. ہاں شادی کے بعد سے آپ نے ٹف لائف، شادی سے پہلے بہت ٹف گزاری ہے. بیٹے کو پالا ہے تو ایسے ہی زندگی گزر گئی. میری صحت کا بھی بتائیں کہ صحت کے حوالے سے ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہے. میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. وہ تو ہے. ہاں جی. صحت کے حوالے سے میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آن ایئر میں بتا نہیں سکتا آپ کے بارے میں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا، تو میں انڈائریکٹلی آپ کو ایک اشارہ دے دیا، آگے آپ پڑھ لیں. جی. یا بدیو پڑھا کریں. یا بدیو کتنی بار؟ یا بدیو ہر نماز کے ساتھ 175 بار. اچھا 175 بار. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ صحت عطا کرے. تو بیٹے کے لیے؟ بیٹے کے لیے باجی پڑھنے کو بتا رہا ہوں، یا اول ہو یا آخر ہو پڑھیں، یا ایک کام کریں یا رقیب ہو پڑھا کریں 312 بار ہر نماز کے بعد. 312 دفعہ ہر نماز کے بعد. ہاں کیونکہ بیٹے کے لیے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اولاد کا فرما بردار رہنا اور کہنا ماننا. کیونکہ اس ملک میں سوسائٹی نا کلچرل یہاں پہ ایک عجیب سا ایک مسئلہ ہے. تو وہ چیز یہ کہ جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ کیونکہ یہاں براٹ اپ ہے، وہ جہاں آٹھ پہ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از نارمل دے، تو ان کو برا نہیں لگتا اس چیز کا. ان کا قصور بھی نہیں. ہر نماز کے بعد یا رقیبو 312 دفعہ ہر نماز کے بعد. ہاں جی. تو پہلے اپنا پڑھوں یا اس کا پہلے؟ جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے بس. ہاں جی ٹھیک ہے. تو
बस मेरे लिए भी दुआ करें और इसके लिए भी प्लीज दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा बाजी। हाँ जी, माशाल्लाह बच्चा खूबसूरत है, स्मार्ट है, एवरीथिंग इज गुड, वेरी पॉपुलर वेरेवर ही गोस। तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना? अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़ व अमान में। मेरे साथ भी ठीक है, कोई इतना बाहर का नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इज वेरी पॉपुलर, इज गुड, इज एक्टिव, एवरीवन लव्स हिम, यानी कि यही होता है और यही चीजें चाहिए कि फरमा बरदार भी हो। सब चीजें होने के बाद भी फरमा बरदार है बच्चा आपको, माशाल्लाह। उसकी बड़ी करम नवाजी है। मैं ठीक है, देखना चीज ओके भाई, ओके, खुदा। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आपने कॉल की। क्या सब आखिरी बात बाकी ये कि 28 नियरली रेडी है। देखें, मैं वैसे भी ऑन एयर भी कह दूँ, अभी मैं व्हाट्सएप भी करूँगा इन द नेक्स्ट कमिंग वीकेंड पे कि जिन जिन लोगों ने मिलना है, क्योंकि बहुत लोगों ने मिलना है, एक नहीं, यानी कि मेरे पास तो मैं आज डायरी में देख रहा था इतने पेंडिंग है। मैंने कहा कि मेरे तो लगता है ज़ाहिर है फिर मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो है राब्ते के लिए जो नंबर, जो भी नंबर है मेरा पर्सनल मोबाइल पे है, उसके ऊपर अभी से जो है आप अपॉइंटमेंट बना लें फॉर नेक्स्ट मंडे से लेकर आगे, क्योंकि उसके अंदर भी है कि मैं थर्सडे तक तो मैं बुक हूँ, नेक्स्ट मंडे से थर्सडे तक हम फुली बुकड। लेकिन ट्राई कर लें अभी से कि फिर वो ये ना हो कि पता चला 3 महीने बाद का नंबर आ रहा है। और इंशाल्लाह ख़त्म का भी मैं बता दूँ, इंडिया से लोग आ रहे हैं, कुछ अमेरिका से पता नहीं आएंगे या नहीं, लेकिन इंडिया से लोग आ रहे हैं। वो डेट जो है 3 जनवरी की हम रख रहे हैं, तकरीबन 9 या 10 रबीउल अव्वल होगी। बिल्कुल। तो उस पर जो है हम इंशाल्लाह अपना पहला ख़त्म जो है 28 में रखेंगे, जो जहाँ जगह है मेरी। बाकी ये कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, आप लोगों की दुआएं, आप लोग मदद है और शामिल हाल रहे हैं हर चीज़ में। आई वुड थैंक एवरीवन एंड स्पेशली क्या कहते हैं नदीम मलिक एंड डॉक्टर मलिक एंड द होल मलिक फैमिली फॉर हेल्पिंग मी आउट, फॉर हेल्पिंग माई फादर आउट इन दिस। बेसिकली इल्म बाहर निकालने में उनका हाथ है पूरा जी, बेशक, बस नो डाउट। ये चीज़ ये है कि मैं यहाँ बैठा हुआ जो भी जिसकी मदद कर रहा हूँ नहीं कर रहा, वो सब उनकी मेहरबानी है, डॉक्टर मलिक की और नदीम मलिक की मेहरबानी है, द होल मलिक फैमिली की। और बाकी ये कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सलामत रखे। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, आप भी मेरी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि सेहत है तो सूफ़ी है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपसे अभी जुदा होंगे मगर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। कल आपसे फिर भी मुलाकात होनी है। तो जैसे शाह साहब ने आपको समझाया, पूरी बात बताई, और उसका तगमा जो हर चीज़ का जाता है, बेशक वो डॉक्टर साहब को जाता है, पूरी मलिक फैमिली के लिए दुआ गो भी हैं इस सिलसिले में। और जो भी जिस को भी इनसे किबला शाह साहब से, कि फैमिली से किसी को भी कोई खुशी मिलती है, कोई अच्छा काम होता है, तो इसमें DM डिजिटल का भरपूर हिस्सा शामिल रहता है। और DM डिजिटल के मालिक डॉक्टर साहब की इसमें करम नवाजी भी शामिल हाल रहती है। तो अखलाकियात की मैंने शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में बात की, तो इख्तिताम भी अखलाकियात पे मैं ज़रूर करूँगा कि हज़रत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें हर चीज़ मिली। तो आखिरी फरमान जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से पढ़ूँगा कि परेशानी में मजाक और ख़ुशी में ताना हरगिज़ न दो, इससे रिश्तों के माबैन मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो यह भी एक अखलाकियात का पहलू है। तो इस हवाले से भी अपनी सोच को और अपने अंदर इस चीज़ को कायम व दायम रखिएगा। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार बहुत सारे मसलों से और स्पेशली मोहब्बत एक दूसरे के बीच में रखेगा। इसी बात के साथ इजाज़त दें कि परवरदिगार आपको खुश रखे, आप भी सब में खुशियाँ बांटिएगा। पाक परवरदिगार आपको किसी तकलीफ़ व मुसीबत में हरगिज़ मुब्तला ना होने दे, आप भी किसी को छोटी से छोटी तकलीफ़ हरगिज़ ना दीजिएगा। अगर हालक अकबर ने आपको पैदा फरमाया, आपको रिज़्क़ दिया, मेरी ये दुआ है कि आपको किसी का मोहताज हालक ना होने दे, लेकिन आप किसी ज़रूरतमंद मोहताज की मदद ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ और किबला शाह साहब को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल सेम टाइम फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।